الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعونیوں کو ہلاک کر دیا تو پھر اولاً بنی اسرائیل کو ملک مصر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد عمالقہ جو تھے ان کو ملک شام سے نکالنے کے بعد بنی اسرائیل کو ملک شام دیا۔ یہ دونوں ملک سرسبز و شاداب ہیں، جہاں ستھری اور لذیذ چیزوں کی افراط ہے۔ غرض یہ ہے کہ بنی اسرائیل حلال و طیب نعمتوں سے مالا مال کر دیے گئے، تمام مادی انعام و اکرام کے ساتھ دینی اور روحانی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا کہ تورات شریف کا علم دیا، جس میں دین کے اصول اور فروع بیان ہوئے تھے اور اگلے پچھلوں کے متعلق خبریں تھیں۔ ان واضح حقائق سے خبردار ہونے کے بعد لائق نہ تھا کہ ایسی صاف چیزوں میں اختلاف کر کے آپس میں پھوٹ ڈالیں اور فرقہ بندی کی نحوست میں گرفتار ہوں، مگر باوجود علم صحیح اور خبر صادق پہنچ جانے کے طرح طرح کے اختلافات پڑے اور بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑی۔ بعض احکام نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی کٹ حجتی کی، جیسا کہ ذبح بقر کے واقعے میں گزرا ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا۔ بعد میں آنے والے پیغمبروں خصوصاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نے تو تصدیق کی اور اکثروں نے وہ تکذیب کی، حالانکہ ان کے متعلق بہت سی پیشن گوئیوں پر پہلے سے مطلع ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے، جو کہ یہود کہلاتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری نبی کے آنے کے منتظر تھے اور مشرکین سے کہتے تھے کہ ہم پیغمبر آخر الزماں کے ساتھ ہو کر تمہاری خبر لیں گے۔ نہ صرف اسی مسئلے میں اختلاف ہوا بلکہ خود اپنے مذہب میں تحریف کر کے اصول و فروع بدل ڈالے اور رفتہ رفتہ 20 فرقے پیدا ہو گئے۔ مسیح علیہ السلام سے 300 برس بعد قسطنطین اعظم جو ایک فلسفی مزاج بادشاہ تھا، ازرائے نفاق دین نصرانیت میں داخل ہوا تو پادریوں نے اس کی خاطر جدید قوانین وضع کیے اور نئی شریعت بنائی۔ اس نے ان کے لیے بڑے بڑے گرجا اور معاہد و مشاہد تعمیر کرائے اور اس نئے دین مسیحی کی جو اصل مسیحیت کو بگاڑ کر تیار کیا گیا تھا خوب اشاعت ہوئی۔ بجس چاند تارک دنیا راہبوں کے جو بستیوں سے الگ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے، کوئی شخص اصلی دین مسیحی پر قائم نہ رہا، صلیب کی پرستش شروع ہو گئی۔ مشرق
کی طرف نماز پڑھنا، کلیساؤں میں مسیح و مریم وغیرہ کی تصاویر پوجنا، خنزیر وغیرہ کو حلال کرنا اور اسی طرح کی تعریفات نے حقیقی مسیحیت کو بالکل مسخ کر ڈالا۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔